پائلٹ جیرولٹ کے ساتھ دلدل کے علاقے میں مکڑی نما مخلوق کے خلاف لڑتا ہے جسے کیکیمورا کہا جاتا ہے۔ عفریت اپنے شکاری کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنی تلوار دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے ہتھیار کو پکڑنے اور عفریت کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد جیرولٹ پانی سے باہر نکلا اور اس کو مار ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہر کا رخ کرنے اور انعام حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ قریب ہی ایک ہرن کو مخلوق کے ہاتھوں زخمی حالت میں دیکھتا ہے اور اسے کھانے کے لیے آف اسکرین مار دیتا۔ جیرولٹ کیکیمورا کی لاش بیچنے کی امید کے ساتھ قریبی قصبے بلاویکن کی طرف جاتا ہے اور اپنے رابطے سے ملنے کے انتظار میں ہوٹل میں رک جاتا ہے۔ بارٹینڈر سے کچھ بیئر منگوانے کی کوشش کرتے ہوئے اس شخص کی طرف سے خدمت کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہوٹل میں موجود دوسرے گاہکوں کی طرف سے ہراساں کیا جاتا، جو اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے مردہ دیکھنا پسند کریں گے۔ تاہم رینفری ایما ایپلٹن نامی بار میں ایک اور گاہک بارٹینڈر کو بند کر دیتا ہے اور ہوٹل میں امن برقرار رکھتا ہے۔ مونسٹر ہنٹر کا ساتھ دیتا ہے اور اسے 2 بیئر خریدتا ہے۔ رینفری کے ساتھ ایک مختصر بات چیت کرنے کے بعد جیرولٹ کو اس کے رابطے سے مل گیا ماریلوکا میاں میک کا آبروس، جو اس ایلڈرمین کی بیٹی ہے جسے وہ کیکیمورا بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم اس نے واضح کیا کہ اس کے والد ایک قبر کی لاش کی تلاش میں تھے، جیسا کہ کیکیموراس آبادی کو کم کرنے کے لیے اچھے ہیں۔ اس کے منصوبے میں اس رکاوٹ کے باوجود وہ اسے شہر کے جادوگر ماسٹر آئرین کے پاس لے جانے کی پیشکش کرتی ہے، کیونکہ وہ ایسی ملازمتوں کے لیے ادائیگی کرنے کو تیار ہے جس سے اسے مختلف اشیاء کی فراہمی ہوگی۔ ٹاور آف ایرون تک لے جانے کے بعد جیرولٹ شہر کے جادوگر ماسٹر اسٹریگوبار سے ملتا ہے، جس نے انکشاف کیا کہ ایرون کو مرے ہوئے 200 سال ہو چکے ہیں اور اصل میں اس نے ٹاور بنایا تھا۔ اسٹریگوبار نے شہر سے باہر رہتے ہوئے اپنا نام اپنا کر آئرین کی میراث کو جاری رکھا اور ماریلوکا کو ایک خاص کام کے لیے جیرولٹ کو اپنے پاس لانے کے لیے رکھا ہے۔ سٹریگوبر رینفری کو قتل کرنا سیاہ سورج کی لعنت پر بحث کرتا ہے، جس میں 1200 سالوں میں پہلے مکمل چاند گرہن کے دوران پیدا ہونے والی کسی بھی عورت کو نسل انسانی کو ختم کرنے کے لیے شیطانی دیوی کی واپسی کے لیے لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اسٹریگوبار نے سیاہ سورج کے نیچے پیدا ہونے والی دوسری خواتین کو تلاش کیا ہے اور ان کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سب اندرونی تغیرات کی وجہ سے مر گئیں، اور رینفری قیاس کیا جاتا ہے کہ ملعون خواتین میں سے آخری ہے اور اس نے ایک نوجوان لڑکی کے طور پر مختلف جانوروں کو مارا ہے اور اس کی آنکھیں نکال دی ہیں۔ اس کی نوکرانی نے اپنی کنگھی سے اور اسٹریگوبار کے ایک آدمی کو اپنے دستخط شدہ بروچ سے مار ڈالا، جبکہ اسٹریگوبار اب بھی تسلیم کرتا ہے کہ اسے مارنا ایک برائی کام ہے۔ لنٹ کو روکنے کے لیے یہ 2 برائیوں میں سے کم ہے اور جیرولٹ کو اسی بات پر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جادوگر باز رہنے کا انتخاب کرتا ہے، اور جب 2 برائیوں کے درمیان انتخاب دیا جاتا ہے وہ بالکل بھی انتخاب نہیں کرے گا۔ جب جیرولٹ کی اسٹریگوبار سے ملاقات ہو رہی ہے، سامعین کو سنٹرا کی بادشاہی اور اس کی نوعمر شہزادی سریلا سے متعارف کرایا جاتا ہے، جو اکثر باغیانہ سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، جن میں کسان کا لباس پہننا اور مقامی بچوں کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ساتھ باری باری بات کرنا شامل ہے۔ بادشاہ اور ملکہ سریلا کے بادشاہی کی ملکہ بننے کے امکان پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اگر یہ ان کے جنوبی پڑوسی نیلف گارڈ کے پاس آ جائے جس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں۔ شہر کے مضافات میں جنگل میں آرام کرتے ہوئے کہیں اور جانے سے پہلے جیرولٹ سے رینفی نے ملاقات کی، جس نے انکشاف کیا کہ وہ اسٹریگوبار کے غنڈے کے حملے سے پہلے ایک شہزادی تھی جس نے اس کی عصمت دری کی، اسے لوٹ لیا اور اسے جانے دیا، اس کے شاہی خاندان کو کھو دیا۔ نتیجے کے طور پر عنوان وہ جیرولٹ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے اسٹریگوبار کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کم برائی ہے۔ دوسری بار اس جذبات کو سن کر اسے بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ جیرولٹ نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اسٹریگوبار کو چھوڑ دیتی ہے اور آخر کار اسٹریگوبار بننے کے بجائے اپنی زندگی گزارتی ہے اور مختلف شہروں کے لوگ اسے بننا چاہتے ہیں۔ چونکہ سریلا کو سرلازلو اور جادوگر ماؤسی ایڈم لیویس کی حفاظت میں قلعے میں بند رکھا گیا ہے، ملکہ کالانتھی اور کنگ ایسٹ نیلف گارڈ کے خلاف جنگ میں نکلتے ہیں اور دشمن کی فوجوں کے خلاف ہونے والی کچھ بھاری ضربوں کے باوجود
सुनट्रान अफवाज भारी नुकसान उठाना शुरू हो जाता है और ईस्ट काहिर के हाथों मारा जाता है। जो नीलफ गार्डियन अफसर है कालानत शदीद जख्मी होकर किले में वापस आया और बादशाही दुश्मन पर गिरना शुरू हो जाती है। माओसिक ने हमला आवर कुव्वतों को दाखिल होने से रोकने के लिए एक फोर्स फील्ड के साथ किले की हिफाजत की, ताहम ये सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए रहता है और किले के 100 शहरियों को नीलफ गार्डियंस के हाथों दर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। साइरेला को सालनथी ने कहा कि वो फरार हो जाए और जेरोलट को ढूंढ ले क्योंकि वो इसका मुकद्दर है। जब वो अपने भरोसामंद घोड़े रोज के साथ बातचीत कर रहा है, रेनफ्री एक बार फिर कोशिश करने और इसे स्ट्रिगोबार को मारने में इसकी मदद करने के लिए कायल करने के लिए जेरोलट के पास वापस आया, इससे पहले कि वो शहर छोड़ने के लिए इसकी दावत को कबूल करे और इसे छोड़ दे और इसे अपनी तरफ माइल करे। दो अखराजात के साथ रात एक साथ अपनी नींद में जेरोलट को रेनफ्री के बारे में एक नज़र आता है और ये कि इसकी स्ट्रिगोबार को मारने की ख्वाहिश बहुत मजबूत है और वो जादूगर की तलाश में बाजार वापस आई है और वो इसे रोकने के लिए पीछे दौड़ता है। इसका सामना पहले से 1 दर्जन शहर के लोगों से होता है और वो उन्हें जंग में आसानी से शिकस्त देता है। रेनफ्री ने मारिलुका के गिले में ब्लेड पकड़े हुए साय से उभरा। वो और जेरोलट तलवार की लड़ाई में मशगूल हैं। दोनों को एक दूसरे के ब्लेड से मामूली चोटें आएं। इससे पहले कि वो इसे अपने खंजर से गिले में वार करने पर मजबूर हो जाए, स्ट्रिगोबार आता है और रेनफ्री की लाश को पोस्टमार्टम के लिए वापस ले जाने की कोशिश करता है, जिससे जेरोलट ने इनकार कर दिया और स्ट्रिगोबार ने हुजूम को जादूगर के खिलाफ कर दिया और उन्हें ये बावर कराया कि इसने ग्रुप को सर्द खून में कत्ल कर दिया। वो रेनफ्री का बरविच अपने साथ लेकर शहर से निकल जाता है। जब सीरेला शहर से फरार होने की कोशिश करती है,